یا رحمت للعالمین۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے احکامات سید شیخ محمد علی یعقوبی کا تحریر کردہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانا یعنی میلاد منانا ایک اطاعت کا کام ہے۔ یہ مستحب اعمال میں سے ایک ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور جو اس سے اجتناب کرتا ہے اسے سزا نہیں دی جاتی۔ تاہم یہ تب واجب ہو جاتا ہے جب حکومت یا والدین اس کا حکم دے، یا لوگ خاص طور پر بچے اس بات کے ضرورت مند ہوں کہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت انتہائی عقیدت و احترام سے انعقاد کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن کو اعزاز بخشا، اور سوموار کے دن خصوصاً روزہ رکھ کر اسے منایا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت عطا ہوئی اور مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ یہ آپ کی ولادت باسعادت کا احترام کرنے کا واضح ثبوت ہے، اور اس کا حوالہ ہے کہ یہ احترام مستحب ہے، اور اس کو منانے کے لیے محافل کا انعقاد ایک اور مستحب عمل ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھانا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کے لیے راغب کیا جاتا ہے۔ میلاد کا جشن کس پر مشتمل ہے؟ یہ بیشتر حسنات پر مشتمل ہے، جن تمام کی قرآن و سنت میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک اور خوبیوں کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی خوشی اور لطف کا اظہار کرنا شامل ہے۔ یہ تمام عبادت کے کام ہیں جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا تابعین نے سالگرہ منانے سے منع فرمایا ہے؟ یقینی طور پر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانے سے منع کیا گیا ہو، اور نہ ہی کسی صحابہ سے اور تابعین سے اس کی اطلاع ملی ہے کہ وہ اسے منع کرتے تھے۔ تاہم میلاد کا جشن ان کے وقت میں نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، کسی کو ایک مخصوص دلیل لانا ہوگی جو موجود ہی نہیں ہے۔ کیا میلاد کو قصائد اور تقریروں کے ساتھ منانے کا طریقہ بدعت نہیں ہے؟ میلاد منانا ایک قابل ستائش بدعت اور اچھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور اچھے اعمال کو متعارف کرنے کی ترغیب دی، اور برے طریقوں کو بدعت ضلالہ ممنوع قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں ایک اچھا عمل متعارف کرواتا ہے تو قیامت تک اس کو اور اس پر عمل کرنے والے ہر فرد کو اجر ملے گا، اور جو کوئی برا عمل شروع کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ہوگا اور قیامت تک ملتا رہے گا جب تک اس پر دوسرے بھی عمل کرتے رہیں گے۔ صحیح مسلم۔ سنت ایک ایسا فعل ہے جس کی دوسرے تقلید کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کا کوئی حوالہ ہو تو اچھی بدعت کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ ہر بدعت گمراہی ہے کے حوالے سے حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے اچھے اعمال پر اطلاق نہیں ہوتا ہے، لہٰذا صرف یہی حوالہ دینا غلط ہے، جبکہ دوسری مخصوص حدیث نئے اچھے عمل کو شروع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ میلاد کی ابتدا کب ہوئی؟ میلاد جیسے آج کل منایا جاتا ہے 6 صدی ہجری میں موصول کے شہر عراق سے ظہور پذیر ہوا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کا دور تھا جو صلیبی طاقتوں سے لڑے، سنت کو دوبارہ زندہ کیا اور بدعتوں کا خاتمہ کیا۔ علماء نے پھر متفقہ طور پر میلاد کے جائز ہونے پر اتفاق کیا اور مجتہد اماموں کا ایک مسئلے پر اجماع ایک قانونی ثبوت ہے جو اس کام کرنے کے حجت بنتا ہے اور اس پر بحث کا خاتمہ کرتا ہے۔ کیا علماء میں سے کسی نے میلاد کے جشن کی اجازت پر فتویٰ جاری کیا؟ علماء کی اکثریت نے میلاد منانے کی اجازت پر فتوے دیے، جن میں ابو شامہ المقدسی، ابن کثیر، زین الدین العراقی، ابن جزری، ابن ناصر الدین الدمشقی، الاسقلانی، السخاوی، القسطلانی شامل ہیں۔ السیوطی نے الحاوی للفتاوی میں فرمایا ہے میلاد منانا ایک اچھی بدعت ہے جس کا کسی کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو احترام دینا، خوشی کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے بشارتیں حاصل کرنا ہے۔